الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم اساتذہ کرام، عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج ہم جس حقیقت پر غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض مذہبی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات، جامع دستور اور ہماگیر نظام ہے. یہ انسان کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ گھر بار، معاشرہ اور عدالت تک اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف ان الفاظ میں فرماتا ہے: ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے. یہ قرآن انسان کی فکری، اخلاقی، سماجی اور ہماری زندگی کا رہبر ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ سے کیسے جڑے، انسانوں سے کیسے پیش آئے اور خود کو کیسے سنوارے. ایک شاعر نے اسی قرآنی حقیقت کو یوں کہا: ایک سجدے نے مجھے انسان بنا دیا، ایک سجدے نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں خاک کا قرآن نے پہچان دی. قرآن کہتا ہے: ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. یعنی زندگی کا کوئی پہلو، عقیدہ، عبادت، اخلاق، سیاست، معاشرت یا معاشرت ایسا نہیں کہ جس کی رہنمائی قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن کہتا ہے معاشرت کے میدان میں، قرآن کہتا ہے معاشرت کے میدان میں قرآن عدل، مساوات اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے. آگے کہتا ہے: انما المؤمنون اخوہ. ہم نے اسی قرآنی پیغام کو ایک شاعر نے الفاظ میں یوں سمویا: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. معاشی نظام میں قرآن حلال کمائی، دیانت اور توازن کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم و سود کو حرام قرار دیتا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سیاسی و عدالتی نظام میں قرآن انصاف، امانت اور جواب دہی کا مطالبہ کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ ہماری نظام بنا کر نافذ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. اقبال نے اسی حقیقت کو ایک جھنجھوڑنے والے انداز میں کہا: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج امت کی زبوالی کا سبب قرآن کی کمی نہیں بلکہ قرآن سے دوری ہے. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے مگر ہماری زندگی میں نافذ نہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، ماننے، اپنانے اور ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن ہی ہماری نجات، کامیابی اور سربلندی کا واحد راستہ ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.